صفحے کے شروع سے لائن نمبر 1 سورۃ انفال کی آیت نمبر 30 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال الله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سماعت فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات قالوا تو وہ کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا تحقیق ہم نے سن لیا ہے لَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نہیں ہے جی قرآن پاک مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن پاک هو الحق حق ہے من عندک آپ کی جانب سے فامطر علینا من السماء تو برسا دے ہم پر آسمان سے پتھر اب ائتنا بعذاب علیم یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم نہیں اللہ رب العزت لیعذبهم کہ ان کو عذاب دے وانت فيهم حالانکہ آپ کی ذات ان میں موجود ہے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اور نہ اللہ رب العزت اس وقت ان کو عذاب دیں گے
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار مکہ کی ایک بری خصلت کو بیان فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو فرمایا قرآن پاک کہتے قد سمعنا، ہم نے اس قرآن پاک کو سن لیا ہے، لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، یہ تو کوئی نئی بات نہیں، لہذا اس طرح کی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک قرآن پاک کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی قرآن پاک جیسی کتاب لے کر آئے، اگر کتاب نہیں لا سکتا اس جیسی 10 صورتیں لے آئے، 10 صورتیں نہیں لا سکتا اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے آئے، اس وقت سے لے کر آج تک 1450 سال گزر گئے، کوئی قرآن پاک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس طرح کا لا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کوشش کی لیکن لا نہیں سکے۔ پھر وہ آگے سے کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کے واقعات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر واقعات ہیں لیکن قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ایک واقعہ کو لے کر چلے اس کی تفصیل بیان کرے، بلکہ قرآن پاک ایک واقعہ کے جس حصے کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی حصہ بیان کرتا ہے، آگے والے حصے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھ لیں، پورے قرآن پاک کے اندر ہے لیکن جہاں جس واقعہ کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا بیان کیا جاتا ہے، اس سے آگے بیان نہیں کیا جاتا۔ اللہ شاہ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے سامنے قصص بیان کریں، قصے بیان کریں، واقعات بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اور سمجھ جائیں، برے لوگوں کے واقعہ سن کر ان کے راستے پر چلنے سے بچ جائیں اور نیک لوگوں کے انبیاء کے واقعہ سن کر ان کے راستے کے اوپر چلنے والے بن جائیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ، اب جو کفار تھے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے، غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ قرآن پاک حق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے کتاب نازل فرمائی، اگر یہ حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، لہذا ہم تو اس کتاب کو ماننے والے نہیں ہیں، اب اِقْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یہ ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ حالانکہ عقل مندی تو یہ تھی کہ وہ دعا کرتے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ماننے کی توفیق عطا فرما دے، اگر یہ حق نہیں ہے تو لہذا پھر ہمیں اس سے بچا لیں۔ لیکن وہ کہنے لگے اگر یہ حق بھی ہے اور آپ کی جانب سے بھی ہے پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے وہ اپنے کفر کے اندر پکے تھے جن کو پاس اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم، فرمایا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے اندر موجود ہے، فرمایا اس وقت تک اللہ رب العزت اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے تم سب کو ہلاک کر دوں، تم سب کو غرق کر دوں۔ فرمایا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان میں موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہے، اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آمد کے برکت سے اللہ رب العزت نے جو ایک اجتماعی عذاب آتا تھا وہ روک دیا ہے۔ پہلے عذاب آتا صبح کو لوگ اٹھتے سارے بندر اور خنزیر بنے ہوتے، اور صبح عذاب آتا رات کو آگ برستی اور سارے کے سارے لوگ ختم ہو جاتے، آسمان سے پتھر برسے، زلزلہ آتا کہ ساری کی ساری جو انسانیت ہے قوم ہے تباہ ہو جاتی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے یہ عذاب تو رک چکا ہے، لیکن اگر لوگ نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو سمجھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ ہمارا کوئی خالق مالک ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ بن شاہ فرمایا کہ جب تک آپ کی ذات ان میں موجود ہے اس وقت تک تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، چاہے یہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرتے رہیں، جتنی بھی دعا کرتے رہیں۔ اور دوسری شرط بیان فرمائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آئے گا۔ اب اللہ نے دو مانتے عطا فرمائی تھی، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک موجود ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ نے چاہا دنیا میں رہے، جب آپ نے جانا چاہا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، اور ایک امانت آج ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے استغفار۔ فرمایا جب تک یہ لوگ معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آئے گا۔ کفار مکہ اگرچہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اور جب طواف کرتے تو ان میں سے کچھ ایسے سے کپڑے اتار دیتے تھے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں یہ تو غلیظ ہیں، گندے ہیں، لہذا یہ رشوت کے ہیں، یہ سود کے ہیں، لہذا ہم بالکل ننگے ہو کر طواف کریں گے۔ اور انہوں نے جب طواف کرتے تھے تو یہ پڑھتے تھے غفرانک غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔
فرمایا ان کی اس معافی کی وجہ سے دنیا کا عذاب بچ گیا، لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اور فرمایا اسی طرح اگر آج امت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر عذابات نہ آئیں، طرح طرح کی پریشانیاں نہ آئیں، فرمایا لوگ استغفار کریں، امت استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ 29ویں پارے سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے استغفار کرنے والوں کو 6 انعام عطا فرمائے۔ فرمایا جب تک تم استغفار کرو گے، فرمایا اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور فرمایا اللہ رب العزت آسمان سے بارشیں برسائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم، آسمان سے بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹوں کے ذریعے اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات لگا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ استغفار کے اوپر اللہ رب العزت 6 انعام عطا فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے جا رہے تھے اور راستے میں رات ہو گئی، ایک مسجد کے اندر قیام کیا تو کوئی نماز پڑھنے والا ہے، اس نے دیکھا کہ مسافر ہے، اپنے گھر لے گیا کہ چلو کھانا کھلاتا ہوں، اور رات کو ان کے گھر کے اندر قیام کیا۔ اور صبح کو جو اٹھا، جو گھر والا تھا بکریوں کا چرواہا، وہ خود ہی آٹا گوندھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اس استغفار نے تجھے کچھ نفع بھی دیا، کچھ فائدہ بھی دیا؟ وہ کہنے لگا کہ اس استغفار کا اتنا فائدہ ہے، جب بھی دل کے اندر بات آتی ہے اللہ وہ فوراً پوری فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے دل کے اندر ایک بات آ رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک امام احمد بن حنبل ہے جو وقت کا امام ہے، اور حاکم وقت اس کی کمر پہ روزانہ 80 کوڑے مارتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک کو خلق قرآن پاک کے مسئلے کے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں اس کی زیارت کے لیے ترس رہا ہوں کہ میں اس کی زیارت کر لوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں جس کے بارے میں تو نے سنا ہے۔ تو فرمایا استغفار سے اللہ رب العزت بندے کو بے تہا جو ہے انعامات بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فرمایا جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، فرمایا اللہ رب العزت ہر پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا استغفار سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ استغفار سے اللہ رب العزت بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آیا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ قیامت والے دن وہ انسان بڑا خوش و خرم ہوگا جو اپنے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت پائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو کم از کم ایک تسبیح استغفار کی بھی کرنی چاہیے تاکہ نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔